الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام کے تمام صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ حیثیت کے مالک ہیں. ہمیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی صحابی کے متعلق یہ کہیں کہ یہ ان کے مقابلے میں کم تر ہے یا یہ ان سے بہتر ہے. ہمیں اختیار نہیں ہے. البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے. جیسا کہ ایک باغیچہ ہوتا ہے، باغیچہ، اس باغیچے کے اندر طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں. ان تمام پھولوں کے متعلق ہماری کیا رائے ہوتی ہے کہ یہ پھول بھی ہے، یہ بھی پھول ہے، یہ بھی پھول ہے. البتہ ان میں سے ہر پھول کی اپنی پہچان ہے اور ہر پھول کی اپنی اپنی شناخت ہے اور ہر پھول کی اپنی اپنی حیثیت ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرات صحابہ کرام ہیں، یہ سرکار کا باغ ہے اور ہر صحابی اس کے اندر کھلنے والا ایک پھول ہے اور ہر پھول کی اپنی افادیت ہے اور ہر پھول کی اپنی کوئی نہ کوئی شناخت ہے. اس بنیاد پر ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی کی الگ ہے، ہر صحابی کی الگ حیثیت، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مقام اس سے اونچا یا اس کا مقام اس سے نیچا. ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. یہ بڑے صحابی ہیں، بڑے درجے کے، لیکن درویش قسم کے صحابی ہیں. درویش سے مراد یہ نہیں کہ مال پانی تھا، نہیں، مال پانی تھا، لیکن دل کے اندر جذبہ یہ تھا اپنے پاس کچھ بھی باقی نہیں رکھنا ہے. بس مالدار تھے، مال و دولت تھا، لیکن دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مروں اور میرے ورثے کے اندر کچھ مال رہے، لوگ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کریں. درویش قسم کے آدمی تھے. یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو نا، اس نیکی کے کام کو ہلکا مت سمجھنا. کوئی بھی نیکی کا کام ہو
اس نیکی کے کام کو ہلکا مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا۔ اگرچہ تمہیں موقع ملے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کرنے کا موقع آ جائے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنے کی نوبت آ جائے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کا موقع بھی آ جائے، تو چونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے، اس بنیاد پر اس نیکی کو بھی کمتر مت سمجھنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی، اے ابو ذر، کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھنا، کمزور مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا۔ اب ذرا بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیلات میں جائیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، 120 صفحے ہوں گے۔ کتنی؟ 120 صفحے ہوں گے۔ ان 120 صفحوں کے اندر 80 صفحے ہماری ہوں گی، امت محمدیہ کی، اور باقی 40 صفحے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی امتوں کی ہوں گی اور تمام کے تمام افراد کی ہوں گی۔ بات نمبر 1۔ بات نمبر 2، جب تک ہماری امت جنت میں نہ چلی جائے اس وقت تک ہم سے پہلے آنے والی امتوں میں سے کوئی بھی امتی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بات نمبر 2۔ بات نمبر 3، اگر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آنے والے انسانوں کی زندگی کا دورانیہ دیکھیں تو ہماری عمر اتنی کم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک بڑھیا رونے لگی، حضرت عیسیٰ سے جا کر کہنے لگی، حضرت آپ دعا کریں میرے بچے بالغ بھی نہیں ہوتے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا عمر تھی؟ قریب 350 سال کے لگ بھگ۔ ان کے 350 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے کہ جن کی کل ملا کے عمر 60 یا 70 سال ہوگی۔ اس بڑھیا نے ٹھنڈی آہ بھری سانس لی اور کہنے لگی کاش میں اس امت کے اندر ہوتی تو 60 یا 70 سال کا عرصہ ایک سجدے کے اندر گزار دیتی۔ ہماری عمریں بھی ان سے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ کیا ہے، جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے، میدان محشر کے اندر بھی ہماری تعداد سب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور نمبر 3، اگر ہم یوں دیکھیں کہ جو کچھ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انسان آئے انہوں نے جو گناہ کیے ان میں سے ہر قوم، ہر برادری، ہر نبی کی ہر امت کے اندر کوئی ایک برائی پائی جاتی تھی، کوئی ایک برائی پائی جاتی تھی۔ اگر لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ایک برائی کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ کوئی ناپ تول میں شعیب کی قوم کو دیکھیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کوئی منکر ہے، کوئی کیا ہے، ایک برائی سے اوپر برائی ان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر امت محمدیہ کو دیکھیں، ان تمام برائیوں کا مجموعہ ہم میں سے ہر دوسرے بندے کی ذات میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی ایک برائی پر اللہ کی کتنی سخت پکڑ ہے، اور ہماری برائیوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود ہم پر وہ پکڑ نظر نہیں آتی۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو مرکزی نقطہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے نبی موجود ہیں جن کی امت میں ہم پیدا ہوئے۔ اگر کم عمر پر ثواب زیادہ ہے تو یہ نبی کی بدولت ہے، اگر جنت میں سب سے پہلے جانا ہے تو یہ نبی کی بدولت ہے، اگر ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوئی تو یہ نبی کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہودی کل کو اعتراض کریں گے، عیسائی بھی اعتراض کریں گے، خدایا ہمارے بعد آئے یہ آگے کیسے نکل گئے؟ ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر باقاعدہ وضاحت ملتی ہے۔ ایک مزدور ہے مثال کے طور پر، ایک بندہ اس کو مزدوری پر رکھتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے فجر سے لے کر ظہر تک کا کام نمٹاؤ، وہ کام نمٹا دیتا ہے اور بندہ خوش ہو کر اس کو پیسے دے دیتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. دوسرا مزدور بلاتا ہے اور اس کو وقت دیتا ہے زور سے لے کر اثر تک کا کام نمٹا. وہ کام نمٹا لیتا ہے, اس کو مزدوری دے دیتا ہے. پہلا والا بھی خوش, دوسرا والا بھی خوش. کام کروانے والا تیسرا مزدور بلاتا ہے, اس کو عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت دیتا ہے, کام کرو. وہ کام کرتا ہے, اس کو وقت بھی کم ملا. دہاڑی دینے کی جب باری آئی تو اس کو دہاڑی بھی ڈبل ملی, دہاڑی بھی ڈبل مل گئی. تو فجر سے لے کر ظہر تک جو مزدور کام کرتا ہے اس کو وقت بھی زیادہ مل گیا, اجرت اس کو پوری مل گئی. یہ یہود کی حالت ہے. ظہر سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہے فجر سے لے کر ظہر تک کے مقابلے میں کم ہے. یہ مثال ہے عیسائیوں کی. اور عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ مثال ہے امت محمدیہ کی, کہ وقت بھی ان کو تھوڑا دیا گیا, اجر ان کے اوپر اللہ نے پیغمبر کے صدقے ڈبل سے ٹرپل کر دیا گیا. اس بنیاد پر امت محمدیہ دوسروں کے مقابلے میں آگے ہوگی. ان کو وقت تھوڑا ملا پر پیغمبر کے صدقے ان کو اعمال اللہ نے ایسے دے دیے, ان اعمال کی بنیاد پر قدم قدم پر لاکھوں نیکیاں کما کر اپنے نامہ اعمال کو بھرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو ذر کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھنا, کمزور مت سمجھنا, حقیر مت سمجھنا. سرکار کے اس فرمان کے اندر ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک چیز ہے جزی یعنی کہ حصہ, اور ایک اصول پورا نظر آ جاتا ہے. اگر ہم جزیات کی بات کریں, سرکار نے فرمایا معمولی سے معمولی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھنا. اور پھر ساتھ میں خود سرکار فرمان ہے کہ اگر تمہیں موقع ملے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کا تو خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا, ہنستے ہوئے ملاقات کرنا. اس پر بھی نیکی ہے, اس پر بھی کیا ہے, نیکی ہے. یہ جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ کسی بھی نیکی کو ہلکا مت لینا, اور ساتھ میں سرکار نے فرما دیا کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے سے سب سے آسان درجے کی جو نیکی ہے اس کو بیان کر دیا. آگے ہر بندہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق اپنے لیے نیکیاں تلاش کر سکتا ہے. اب خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بالخصوص ہمارے لیاری ایکسپریس وے کے جن کی گھر پر نہیں چلتی, جن کی علاقے میں ٹکے کی عزت نہیں ہے, 4 نمازیں پڑھ لیں گے, 4 نمازیں پڑھ لیں, داڑھی ماشاءاللہ رکھ لی, کہ بالش کپڑے سفید پہن لیے, وہ تو اپنے سوا دنیا بھر کے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں. مجال خندہ پیشانی سے ملاقات کر لے, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کبھی نہیں کریں گے. ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات کسی نے بٹھا دی ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ سنجیدہ ہوگا, جو صوفی ہوگا وہ سنجیدہ ہوگا, جو خانقاہی ہوگا وہ سنجیدہ ہوگا, جو تلاوت کرنے والا ہوگا وہ سنجیدہ ہوگا, جو تسبیحات کرنے والا ہوگا وہ سنجیدہ ہوگا. حالانکہ ایسا کخ بھی نہیں. ہماری نمازیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی, ہماری عبادات اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. لیکن سرکار کے متعلق کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھیے, قدم قدم پر یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب جب میری اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی, میری نگاہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکرائیں, اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام جب جب گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے, مسکرائے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. یہ جو چہرے کی مسکراہٹ ہے, یہ چہرے کی مسکراہٹ, خندہ پیشانی سے ملاقات, یہ پاک پیغمبر کی مستقل بنیادوں پر سنت ہے. لیکن آج جو منہ پر بل چڑھا کر, منہ بنا کر نظر آئے گا
سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سنجیدہ، یہ بڑا عبادت گزار ہے. ایسا عبادت گزار دین کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. دوسرے لوگوں کو دین کے راستے میں آنے سے وہ رکاوٹ بننے کا سبب بن جاتا ہے. ایک بڑی نیکی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے ہے اور اس نیکی کو ہم حاصل نہیں کر دے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہاتھ میں لا لیا مسکرا کر، بھئی اگر مہنگائی ہے تو میں نے تو نہیں کی نا، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس گھاٹ نہیں آئے تو میں نے تو نہیں آپ کے گھاٹ کو روکا. کیا ضرورت ہے اس موقع پر بجائے نیکیوں میں اضافے کے ہم نیکیوں کے اندر کمی کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. نیکیوں کے اندر کمی کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 29ویں سپارے کی پہلی سورت کے اندر فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے، دیکھ لے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھے عمل کے متعلق قرآن و سنت اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز پڑھو، ذکر کرو، یہ کرو، وہ کرو، ٹھیک ہے. یہ سارے عمل اچھے ہیں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں زیادہ اعمال کون کرتا ہے. میں اور آپ اعمال کرتے ہیں، اچھے نہیں کرتے، زیادہ کرتے ہیں. اعمال کرتے ہیں، اچھے نہیں کرتے، زیادہ کرتے ہیں. یہی وجہ کہ 60 سال کا بڈھا ہو یا 60 سال کا بچہ ہو، وہ دونوں دینیات کے معاملے میں ایک جیسے ہوتے ہیں. آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی. اعمال ہم کرتے، اللہ کا فضل. فجر پڑھیے سب نے نا ماشاءاللہ. ظہر ابھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، عصر پڑھیں گے انشاءاللہ. اعمال ہیں نا، اعمال تو ہیں. اتنی نمازیں صحابہ نے نہیں پڑھی جتنی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے. اتنی تعداد صحابہ نے نمازوں کی نہیں پڑھی جتنی ہم نے پڑھ لی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے جناب؟ ان کے یہ عمل حسن والا ہوتا تھا، ہمارے عمل عدد والا ہوتا ہے. اور اللہ کو عدد مطلوب نہیں ہے، اللہ کو حسن مطلوب ہے. اعمال ہو اور اعمال کے اندر جان ہو، جاندار ہو اور وزنی اعمال. آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ذر، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، ہلکا مت سمجھنا، کمزور مت سمجھنا. اگرچہ خندہ پیشانی کے ذریعے سے ہی کسی مسلمان سے ملنا پڑے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اس نیکی کو بھی ضائع مت کرنا. آخر سرکار نے یہ بات کیوں فرمائی؟ سوال. سرکار نے بات اس بنیاد پر فرمائی کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں اللہ میاں نظر نہیں آتے. اللہ میاں نظر نہیں آتے. جب ہمیں اللہ میاں نظر نہیں آتے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ میاں کون سے کام سے راضی ہوتے ہیں اور کون سے کام سے راضی نہیں ہوتے؟ ہم نے اللہ کے نبی کی طرف سے بیان کردہ اعمال کو اپنانا ہے. مجھے دیکھیں سارے، اعمال کو کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے. اور اس نیت پر اپنانا ہے کہ میرا یہی عمل شاید اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا سبب بن جائے اور میری نجات کا فیصلہ ہو جائے، میری نجات کا فیصلہ ہو جائے. نیکی نیکی ہوتی ہے، نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، نیکی وزندار ہوتی ہے. اور ہماری نیکی کا وزن کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اب کچھ واقعات سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گی بات. پتہ نہیں کیوں آپ حضرات کے چہروں سے نیند، ایک دو تو ابھی بھی سو رہے ہیں نا. عجیب بات ہے یار، دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم. اگر آپ توجہ کر لیں گے تو بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا. آج کے بیان کا موضوع ہے نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، چھوٹی سمجھ کر نیکی کو چھوڑنا نہیں. سرکار نے بیان کیا بنی اسرائیل میں بندہ تھا، اس کو پیاس لگی، پیدل سفر کر رہا. اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، پیدل چلتے ہوئے سفر کے دوران اس کو لگ گئی پیاس. وہ کنویں پر پہنچا، کنویں پر ڈول نہیں تھا کھینچنے والا. یہ بندہ کنویں کے اندر گیا، اندر جا کر پانی پی کر اپنی پیاس کو
بجھا دیا، پیاس بجھ گئی۔ باہر جب نکلا تو دیکھا اسی کنویں کے منڈیر پر گیلی مٹی کو ایک کتا چاٹ رہا ہے، کتا اپنی زبان مار کر اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کے دل میں آیا کہ جیسے مجھے پیاس نے تڑپایا تھا اس کو بھی پیاس نے تڑپایا ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لہذا جیسے مجھے پیاس پر تکلیف تھی اس کو بھی پیاس پر تکلیف ہوگی۔ دل میں خیال آ گیا۔ اب جب دل میں خیال آیا کتے کو پانی پلانا ہے، سوال کتے کو پانی پلاؤں کیسے؟ ڈول ہے کوئی نہیں، کیا کریں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس بندے کے پاس چمڑے کا موزہ تھا، چمڑے کا موزہ اتارا اور پانی نکالنے کے لیے کنویں کے اندر چلا گیا۔ اب پھر سوال، رسی تو ہے کوئی نہیں، یہ بھرا ہوا پانی والا موزہ کتے تک کیسے پہنچائیں؟ اس بندے نے بھرا ہوا موزہ منہ کے اندر پکڑا، منہ کے اندر پکڑا اور منہ کے اندر پکڑ کر اوپر آیا اور آ کر کتے کو پلا دیا۔ اس کا پانی پلانا تھا، اللہ نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ نیکی اتنی سی ہے، کتا ہے کتا، برتن میں منہ مار لے 7 مرتبہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے کپڑوں کو ٹچ کر لے کپڑے ناپاک، بدن کو ٹچ کرے بدن ناپاک، لیکن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو دور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بندے کی کیا فرما دی؟ بخشش فرما دی، ٹھیک ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ بڑے عالم دین تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا، سنیے گا غور سے، سوئیے گا مت۔ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے کتا دیکھا، کتا، یہ کتے کی مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہماری نظر میں کتے سے بدتر کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت فرماتے کتا دیکھا، کتا، اور کتا کہاں پر ہے؟ دل میں، کیچڑ میں پھنسا ہوا، زور لگاتا ہے نکلنے کو پر نکل نہیں پا رہا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر دین لانے کا سبب ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ بنے ہیں، تو باپ کس درجے کا ہوگا؟ اتنا بڑا آدمی اپنے شاگرد کو کہا کہ بیٹا جاؤ یہ کتے کو پکڑ کر کھینچ لو، تو شاگرد، اب کتا شاگرد آگے کیچڑ والا، تو وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ حضرت سمجھ گئے، حضرت خود آگے گئے اور آگے جا کر کتے کو، شاہ ہیں، شاہ سادات میں سے ہی ہے، آگے گئے اور کتے کو پکڑ کر نکال لیا۔ کتے کو پکڑ کر اللہ کی مخلوق پر رحم کیا نا۔ ابھی آگے دونوں گئے جی، استاد شاگرد، آگے اللہ کی شان، ایسا راستہ آیا کہ ادھر بھی دلدل ادھر بھی دلدل، اور پیدل چلنے کا راستہ صرف ایک بندے کا، ایک وقت میں ایک ہی بندہ چل سکتا ہے، 2 بندے نہیں چل سکتے۔ آگے سے کتا آ رہا تھا، آگے سے پھر کتا آ گیا۔ اب حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کتے سے گفتگو کی۔ کیسے گفتگو کی؟ کتے سے مکالمہ ہوا۔ کیسے مکالمہ ہوا؟ اللہ جانتا ہے، بہرحال کتابوں میں آتا ہے کتے سے مکالمہ ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کتے کو کہا کہ بات یہ ہے کہ تو ایسا کر، تو نیچے اتر جا، مجھے راستہ دے دے۔ کتے نے کہا آپ اتر گئے، مجھے راستہ دے دے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں مکلف ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، تم مکلف تو نہیں ہو، تم نے تو نماز وغیرہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ تم نے تو نماز وغیرہ نہیں پڑھنی۔ اگر تمہارا جسم ناپاک ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا اگر تمہارا جسم ناپاک ہو گیا تو پانی سے دھو لینا، پانی سے کیا کر لینا؟ دھو لینا، میں تو نیچے سے نہیں جاؤں گا۔ اب حضرت والا اور کتے کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ کتے نے بات کہی، اس نے کہا حضرت اوپر جانا یا نیچے جانا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ نیچے سے چلے گئے آپ کا بدن ناپاک ہوگا، پانی سے دھل کر پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر میں نیچے چلا گیا
اور آپ اوپر سے چلے گئے تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں کتے سے افضل ہوں. آپ کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا, اور تکبر وہ گند ہے جو پانی سے بھی پاک نہیں ہوتا, پانی سے بھی پاک نہیں ہوتا. آگے چلے, اگر کپڑوں کو لپا کر کے آگے چلے, یکدم اللہ نے دل میں بات ڈالی, پیچھے جو تم نے ہماری مخلوق پر ایک احسان کیا تھا, اس احسان کی بدولت ہم نے اس کتے کے ذریعے سے تمہیں بہت بڑا علم سکھا دیا کہ انسان کے دل کے اندر اگر تکبر پیدا ہو جائے, یہ وہ گندگی اور ناپاکی ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے دھوئی نہیں جا سکتی. نیکی نیکی ہے, انسان نیکی کرے گا تو نیکی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا, نیکی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اٹھا کر دیکھیے کتابیں, اٹھا کر دیکھیے کتابیں کہ نیکی کا بدلہ اللہ کی ذات کس انداز سے دیتی ہے. اگر ہم یہ تصور اپنے دماغ سے نکال دیں کہ بڑا اور چھوٹا تو بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں, یہ شیطان کا بڑا بہکاوا ہے. مثال کے طور پر پانی کھڑے ہو کر پینا یہ سنت کے خلاف ہے, اور پانی بیٹھ کر پینا یہ سنت کے مطابق ہے. پانی دائیں ہاتھ سے پینا یہ سنت کے مطابق ہے, بائیں ہاتھ سے پینا یہ سنت کے خلاف ہے. 3 سانسوں میں پینا سنت کے مطابق ہے, اور ایک ہی سانس میں غٹ غٹ پی لینا یہ سنت کے خلاف ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر پینا سنت کے مطابق, بغیر بسم اللہ کے پڑھ کے پینا یہ سنت کے خلاف. آخر میں الحمدللہ کہنا یہ سنت کے مطابق, بغیر الحمدللہ کے پانی کو ختم کر لینا یہ سنت کے خلاف. اس موقع پر شیطان ہمارے پیچھے لگے گا, شیطان ہمارے پیچھے لگے گا. اگر ہم نے الٹے ہاتھ سے پی لیا, فوراً دل میں خیال پیدا ہو گیا یار یہ تو میں نے غلطی کر لی, یہ میں نے کیا کر لی؟ غلطی کر لی, تو فوراً شیطان ڈالے گا دماغ میں کون سا تو بڑا کام تھا جو تم نے چھوڑا, سنت ہی تو ہے نا. اگر یہاں پر شیطان کا وار کامیاب ہو گیا تو زندگی بھر ہم نیکیوں پر نہیں آ سکیں گے. اگر یہاں پر ہمارا شیطان کے مقابلے میں اگر جادو چل گیا تو پھر زندگی بھر شیطان ہمارے مقابلے میں کمزور نظر آئے گا. آ رہی سمجھ نا بھائی؟ پاؤں مسجد میں دایاں, نکالنا ہے بایاں, سنت ہے. شیطان کبھی بھی ہمیں فرائض نہیں چھڑوائے گا, شیطان کبھی بھی ہمیں فرائض نہیں چھڑوائے گا. شیطان ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہمیں محروم کر کے ایک وقت آئے گا ہمیں کفر کے دہانے تک پہنچا دے گا. آ رہی سمجھ؟ اللہ کرے میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں. پرانے زمانے کے اندر راہب ہوتے تھے, راہب سمجھتے ہیں, شیطان کی چال کو سمجھیے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ باہر والوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ حضرات کے لیے بیان باہر کرنے کے لیے آ جاؤں؟ اگر آپ حضرات کو آواز نہیں, میں باہر چلا جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے. آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں جی؟ شیطان کی چال کو سمجھیے گا, شیطان کی چال کو سمجھیے گا, بڑا خناس ہے. اللہ اکبر. راہب تھا, 500 سال تک اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر اللہ 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 اللہ, ٹھیک ہے, لیکن شیطان سے کیسے برداشت ہو؟ شیطان نے کیا کیا؟ چکر چلایا. اس علاقے کا, ملک کا جو بادشاہ تھا, شیطان اس کی بیٹی کو رات کو آ کر تنگ کرنے لگا. آ کر اس کی آنکھ کو دبا دیتا زور سے, اور رونا شروع ہو جاتی, چیختی چیختی چیختی. اب اگلے دن وہی شیطان, جب پورا دربار پریشان, سارے حکیم آ کر دم کر رہے ہیں, علاج نہیں ہو رہا جی, دم دارو کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. شیطان بادشاہ کے بیٹوں یعنی لڑکی کے بھائیوں کے خواب میں آیا تو فلاں جگہ اللہ والے ہیں, ان سے جا کر دم کروا لو, ٹھیک ہو جائے گی بچی. اللہ والے کے پاس گئے, دم کروائے, بچی ٹھیک ہو گئی. اسٹارٹنگ شیطان کے حملے کی. ایک مرتبہ, پھر چند دنوں کے بعد دوبارہ, پھر 3 مرتبہ, پھر 4 مرتبہ, یہاں تک کہ بادشاہ اور شہزادوں اور شہزادی کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ ہمارا علاج اس اللہ والے کی پھوک کے اندر ہے. اللہ کی شان, بادشاہ کو شکار پر جانا تھا,
شہزادوں نے بھی جانا تھا. دل میں خیال آیا کہ پیچھے بچی کو کس کے پاس چھوڑیں گے, بیمار ہو گئی تو اس اللہ والے سے کہا اس بچی کو آپ اپنے پاس رکھیں. استغفر اللہ, نامحرم کو میں کیسے رکھوں؟ بادشاہ نے اس کی جھوپڑی کے سامنے ایک بنگلہ بنوایا کہ حضرت آپ جاتے ہوئے پھونک مار دیا کریں. اللہ والا اس بات پر راضی ہو گیا, اللہ والا اس بات پر راضی ہو گیا. چند دن تک باہر سے دم, چند دن کے بعد شیطان نے کہا بیچاری اکیلی اندر جا کے دم کر, اندر جا کے دم کرنا شروع کر دیا. اگلے چند دنوں کے بعد شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان کو بدکاری پر مجبور کیا. یہ کام بھی ہو گیا. بدکاری کے نتیجے میں اولاد آ گئی, یہ کام بھی ہو گیا. اب شیطان نے اس بزرگ کے دل میں ڈالا کہ بات سن, بادشاہ آئے گا اور جب دیکھے گا بچہ تو تجھے قتل کر دے گا, بہتر یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو قتل کر دے. اس اللہ والے کو مجبور کیا اور اس نے بچے کو قتل کر دیا. دفنائے کہاں پر؟ چارپائی کے نیچے دفنا دیا. اب وہ لڑکی رونے لگی, بچے کی ماں. شیطان نے اس اللہ والے کے دل میں ڈالا کہ بات سنو, وہ آئیں گے اپنی بہن کو لینے کے لیے, یہ بہن تمہاری پول پٹی کھول دے گی, ایسا کر اس کو بھی قتل کر دو. اس کو بھی قتل کر کے چارپائی کے نیچے قبر بنا دی اور لمبی سی تسبیح ہماری طرح لے کر بیٹھ گیا. بادشاہ شہزادے شکار سے واپس آئے, آ کر اپنی بچی کے حوالے سے پوچھا. اللہ والے نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا. اللہ, انہوں نے بنا للہ پڑھ کر گھر چلے گئے. رات کو خواب میں شیطان آئے, ظالمو تمہاری بیٹی مری نہیں ہے, اس اللہ والے نے بدکاری کی, نتیجے میں اولاد ہوئی, اولاد کا قتل کیا, پھر تمہاری بہن بیٹی کا قتل کیا اور اس کی قبر بنائی, اور خواب کے اندر دکھا بھی دیا گیا, سارا کچھ دکھا دیے, قبر وغیرہ. صبح بادشاہ فوج سمجھ آیا, قبر دیکھ لی, اور قبر دیکھنے کے بعد اس اللہ والے کو سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا. جب یہ اللہ والا سولی تک پہنچا, شیطان سامنے کھڑا ہوا تھا, شیطان سامنے کھڑا ہوا تھا. اس شیطان نے اس اللہ والے کو کہا تو ایک مرتبہ مجھ پر ایمان قبول کر لے, میں تجھے پھندے سے چھڑوا لوں گا. اس اللہ والے نے زبان سے نکالا کہ میں رب کو نہیں تجھ کو اپنا رب مانتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ پھندا کھچا اور وہ بندہ کفر کی حالت میں موت تک جا کر پہنچ گیا. شیطان اتنا خطرناک ہے. اس بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا نیکیوں کو ہلکا مت سمجھو, نیکیوں کو حقیر مت جانو. نیکیوں کو حقیر جان کر چھوڑو گے, شیطان کو راستہ بتلا دو گے. ایک بندہ رو رہا تھا زور زور سے, ایک بندہ رو رہا تھا زور زور سے. کسی دوسرے نے کہا رونے کی وجہ کہا یار میں لیٹا ہوا تھا, میرے اوپر سے سانپ گزر گیا. اس نے کہا ظالم سانپ گزرا ہے, کاٹا تو نہیں. اس نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ سانپ نے راستہ دیکھ لیا. سانپ نے کیا کر لیا؟ راستہ دیکھ لیا. اگر ہم نیکیوں کو چھوڑیں گے چھوٹی چھوٹی کر کے تو شیطان گویا کہ ہمارے ارادوں کو بھانپ لے گا اور وہ یہ کہے گا یہ کمزور ارادے کے مالک ہیں, یاد ان سے نیکیاں چھڑواؤ چھڑواؤ چھڑواؤ. نتیجتاً ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے. آ رہی سمجھ میں ذرا؟ تو نیکیاں کرنی ہے, نیکیاں کرنی ہے. ایک بندہ گھر پر گیا, ایک بندہ گھر پر گیا, حافظ جی ایک بندہ گھر پر گیا. سالن میں نمک تیز تھا, اکھڑ مزاج تھا, اکھڑ مزاج, نمک تیز تھا. بیوی کو مارنے کے لیے خالی ہاتھ اٹھایا اور اس خیال سے کہ یہ بھی اللہ کی بندی, ہاتھ نیچے کر دیا. اس عمل پر اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھائیے دینیات کی کتابیں, ان کا نام اتنا بڑا بڑا نظر آئے گا. زندگی کھپا دی انہوں نے قرآن و سنت لکھنے, بیان کرنے, پڑھنے, عبادت گزاری کے اندر. انتقال ہوا, کسی کو خواب میں زیارت ہوئی, حضرت والا کیا گزری؟ کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو دلی طور پر اپنے اعمال پر بڑا مطمئن ہو کر گیا تھا کہ زندگی بھر دین کے لیے وقف کر دی, اللہ نے ضرور مجھے بخشنا ہے. میں تو اس ارادے سے کیا تھا, پر وہاں تو کہانی الٹی ہو گئی.
اللہ میاں نے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو میں نے کہا خدایا یہ کہا کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں. حضرت فرماتا میں ڈر گیا. اس موقع پر اللہ نے فرمایا سفیان تمہارا ایک عمل ہے ہمارے پاس, اس عمل کی بنیاد پر ہم تمہیں بخش دیں گے, بغیر نہ اس کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول نہیں. حضرت فرماتے میں نے مجھے خدایا وہ کون سا عمل؟ فرمایا ایک دن تم لکھ رہے تھے, اس زمانے میں قلم دوات والا چکر ہوتا تھا, سیاہی کو ڈبو کر لکھا جاتا تھا, تم لکھ رہے تھے اور لکھتے لکھتے تمہارے قلم کی نب پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی تھی. تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی ہوگی اپنی پیاس بجھا لے, میں بعد میں لکھ لوں گا. اس تھوڑی سی دیر کے لیے جو تم نے اپنا قلم روک لیا تھا, اس عمل کو ہم نے قبول کر کے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ بولیے اللہ ہم سب کو حرمین لے کر جائے. حرم شریف کے اندر آج بھی قریب میں نہر زبیدہ موجود ہے. اس زمانے میں 17 لاکھ دینار نہر زبیدہ پر خرچہ ہوا. اس زمانے میں اگر نہر زبیدہ نہ ہوتی بغداد کے لوگ حج نہیں کر سکتے تھے. 8 مہینے پیدل کا سفر, راستے میں پانی کوئی نہیں, بھوک پیاس سے لوگ مر جاتے تھے. نہر زبیدہ کھدوا کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو فائدے کا سبب فاطمہ اپنا یہ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ خاتون بنی. مر گئی. انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا, جی کیا گزری؟ کہ بس اللہ نے بخشش کر دی. تو دیکھنے والے نے کہا تجھے تو خدا نے ویسے بھی بخشنا تھا, اتنا بڑا کام جو تو کر کے گئی. کہا نا 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 نا, وہ کام تو کسی کھاتے میں نہیں آیا. اللہ میاں نے کہا کہ اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ محنت کی مزدوروں نے, پیسہ خرچ ہوا تیرے شوہر کا, خالی تیری زبان چلی ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں ڈر گئی. اتنے میں اللہ میاں نے فرمایا ہاں ایک عمل ہے کہ ایک دن جب تجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک ناقابل برداشت حد تک تھی, کھانا لگوایا گیا اور کھانا کھاتے ہوئے جب پہلا نوالا توڑ کر منہ کے قریب لے جانے لگی, اللہ اکبر کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ گئی. تمہارے دل میں خیال گزرا کہ میرا سر ننگا ہے, اللہ کے نام کے احترام میں جو تم نے سر کو ڈھنکا تھا اس عمل کو بنیاد بنا کر ہم تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اعمال, نیکی کو ہلکا نہ سمجھے, نیکی کو ہلکا نہ سمجھے, نیکی کو ہلکا نہ سمجھے. میرے اور آپ کے پاس بے شمار مواقع ہیں نیکیوں کے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑی نیکی چھوٹی نیکی کے تصور میں گھومتے گھومتے ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کے متعلق یہ مت کہو یا مت سوچو کہ وہ نیکی کیا ہے, چھوٹی ہے, اگرچہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کسی سے ملاقات کرنی ہو. بجھے ہوئے چہروں کے ساتھ ملاقات کرنا بزرگی نہیں ہے. سب سے بڑا بزرگ ہمارا پیغمبر ہے, ان کی بزرگی کو انبیاء بھی مانتے ہیں, لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد گھر کے اندر جائے, بیوی کو مسکرا کر دیکھے, بیوی اس کو مسکرا کر دیکھے, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور ہمارے گھر کے اندر کیا حالت ہے؟ اللہ اکبر, ہم تو گھر کے اندر بالکل چولے مارتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم تو کوئی بہت بڑے کارآمد لوگ ہیں. نہیں, ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمہارے گھر کی 4 دیواری میں موجودہ خاتون جس کو اللہ نے تمہاری بیوی بنایا ہے اس کے لیے پوری دنیا کے مردوں کا تبسم حرام ہے, صرف تمہارا تبسم حلال ہے, تمہارا مسکرانا حلال ہے. لہذا یہ چیز تمہارے فرائض میں داخل ہے کہ بیوی کو دیکھو تو مسکرایا کرو, بیوی کو دیکھو مسکرایا کرو, رشتہ داروں کو دیکھو مسکرایا کرو, دوست یاروں کو دیکھو مسکرایا کرو.
یہ ہمارے اندر غلطی ہے، چھوٹی نیکی سمجھ کر ہم اس کو گول کر دیتے ہیں۔ اور دوسری غلطی ہمارے اندر پاجی کیا ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لے لیتے ہیں۔ گناہ کے متعلق ہم یہ نہیں سوچ رہے، وہاں بھی شیطان ٹانگ اڑاتا ہے، اور شیطان کیا کہتا ہے، کون سا تو کفر ہے، کون سا تو کفر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں درس قرآن کے موقع پر جب آواز لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، نہیں بیٹے تو کون سا کفر کر لیا، کون سا کوئی قرآن کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے، ابھی اگر کسی کو کھڑا کرو نماز کا سبق سو الگ پتہ جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم دونوں غلطیاں کرتے ہیں، نیکیوں کو چھوڑتے ہیں چھوٹا سمجھ کر، اور گناہوں کو کرتے ہیں چھوٹا سمجھ کر۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں چھوٹا گناہ بڑا گناہ، مثال چھوٹا سانپ بڑا سانپ۔ کوئی ایسا ہے مائی کا لال جو کہے کہ میں بڑے سانپ سے نہیں ڈسواؤں گا، چھوٹے والے سانپ سے ڈسوا دوں گا؟ ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ نہیں۔ کوئی ایسا مائی کا لال ہے جو کہتا ہے کہ میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، چنگاری اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ دوں گا؟ ایسا کوئی ہے؟ تو چھوٹا گناہ چھوٹی چنگاری، چھوٹا گناہ چھوٹا سانپ، بڑا گناہ بڑی چنگاری، بڑا گناہ بڑا سانپ۔ سمجھ رہی نا؟ اور ان گناہوں کی نحوست ہماری روزی پر پڑتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں، ہمارے دل کالے ہیں، ہمارے دل کی مثال اس شیشے کی سی ہے کہ جو بالکل کالا ہو چکا ہو، اس پر ایک نہیں 1 کروڑ مکھیاں بھی بیٹھ جائیں پرواہ کوئی نہیں۔ جن لوگوں کے دل صاف ہوا کرتے تھے آئینے کی طرح، وہ اگر حرام کا لقمہ اگر ڈال لیتے تھے تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ دل کے اندر کالک محسوس ہو رہی ہے۔ احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، نامی گرامی شخصیت جناب، روٹیوں کی چھاپڑ کے اندر روٹیوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے یہ بے نمازی کی ہے یا نمازی کی ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، ہماری طرح کا کوئی لیاری کا چودھری تھا، اس نے کہا میں امتحان لیتا ہوں۔ اس بندے کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی، ماں نماز پڑھتی تھی۔ اس جوان نے کیا کیا، روٹیاں پکوائیں، کچھ ماں کے ہاتھ کچھ بیوی کے ہاتھ، اور اس کے بعد ان کو الٹ پلٹ کر کے رکھوا دیا۔ حضرت والا تشریف حضرت کو نہیں بتایا، آگے چھاپڑی رکھی، حضرت نے جو ہی کپڑا ہٹایا تو نمازی والی روٹیاں الگ کر لی اور بے نمازی والی روٹیاں الگ کر لی۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ غلطی سے کسی سرمایہ دار کا حرام کا لقمہ میں نے کھا لیا، 1 مہینے تک دل کے اوپر اندھیرا چھایا رہا۔ یہ حرام کی نحوست ہے، تو ہمیں حرام کا کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں حرام کا کیا پتہ چلے گا جب دل پورا کا پورا کالا شاہ کالا، تو کہاں سے پتہ چلے گا حرام کا؟ نہیں سمجھ رہی جناب؟ ہماری تو وہی حالت ہے نا کہ وہ بھنگی نہیں، بھنگی آپ کبھی بھنگیوں کو موڈ میں دیکھا کرے نا، تو گٹر کے اندر نالی کے اندر دونوں پاؤں مارتے کہتے ہیں کہ میرا لال دوپٹہ ململ کا، میرا لال دوپٹہ ململ کا۔ جیسے ان کو وہاں بدبو نہیں آتی، ہمیں حرام کی روزی کھا کر بدبو نہیں آتی، خدا کی قسم نہیں آتی۔ حلال کا لقمہ کھایا۔ مولانا ادریس خان دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر فرماتے ہیں 3 روٹیاں کھائیں، اس ایک رات میں 3 مرتبہ پیغمبر کی زیارت ہوئی۔ اگلے دن 2 روٹیاں کھائیں، اس ایک رات میں 2 مرتبہ پیغمبر کی زیارت ہوئی۔ اگر ہماری روزی حلال ہے تو رات کو ہمیں خواب میں کتے بلے نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ کتوں بلوں والی روزی تو ہے نا جناب۔ اللہ میاں کو سائیڈ پر، دینیات کو سائیڈ پر، بھاگو 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 بھاگو، تو پھر یہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کے اندر جب دارالعلوم دیوبند تھا، بڑے بڑے اکابر موجود تھے اور نور ہی نور کا زمانہ تھا۔ ایک بندہ غریب روزانہ کی بنیاد پر محنت کرتا، 6 پیسے کماتا۔ اس زمانے میں 6 پیسے بڑی چیز تھی۔ 2 پیسے اپنے خرچے کے لیے، 2 پیسے خیرات کر لیتا اور 2 پیسوں کو جمع کرتا۔ اللہ کی شان، پورا سال پیسے جمع کیے اور دارالعلوم دیوبند کے اندر آ کر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضرت والا میں جامعہ کے تمام استادوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جانتے تھے کہ مال پانی تو اتنا نہیں ہے، کہا میں نے 1 سال میں یہ جمع کیا،
اگر نانوتوی صاحب نے سامان لیا, پیسہ لیا, بازار سے خود سامان لے کر آئے, اس کو پکایا, تمام جامعہ کے اساتذہ سے کہا کہ ایک ایک دو لقموں سے زیادہ مت لینا, کھانا کم ہے, ٹھیک ہے, دو لقمے لیے کھانا ختم ہو گیا. شاہ صاحب کھانے کے ختم ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے علماء فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگلے 1 مہینے تک ہمارا دل منور رہا, عبادت میں مزہ آتا تھا, دونے والوں کی برکت تھی. اور ہم تو راشن کے پیکٹیں کھا گئے, ہماری اولاد بھی حرام کھا رہی ہے, ہم خود بھی حرام کھا رہے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے. شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نیکی کو کم تر نہیں سمجھنا, اور شیطان کی باتوں میں آ کر کسی گناہ کو ہلکا مت لینا, کہ دونوں کام کرتے رہیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا ہوگا, اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب. ابھی ہم اپنے محلے والوں کو دیکھ لیں, ہم کیا نہیں کیا کہ وہ موٹر سائیکلوں کی شکل دیکھو کھڑے ہو کر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے. بس ہمارے یہاں تو بس مطلب یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے نا کہ آسان پرست اتنے ہو گئے, ہر ایک نے ابا کا رائے سمجھا ہوا ہے, جی لٹکا لی جیسے کیسے لٹکا لی. خدا کو مانو, ترتیب سے کھڑے کرو یار. آپ عیسائیوں کے گرجا کے باہر اتوار والے دن جا کر دیکھیے گا, اور ہمارے مسلمانوں کے حال کو دیکھو, چپلیں ہماری دیکھیں, چپلوں کے اوپر پاؤں, اگلوں کی چپل کا بیڑا غرق. ہم مسلمان ہیں, یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, ہم اس کو ہلکا. میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, میں جوتوں کے ساتھ بیت الخلا نہیں جانا چاہتا, میں کسی کی بھی چپل اٹھا کر بیت الخلا چلا جاؤں, یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. ہم اس کو کیوں نہیں سوچتے ہیں, یہ گناہ ہے, ہم اس کو کیوں نہیں سوچتے ہیں. رات کو یہاں پر بیان تھا, بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے تھے, بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے تھے, موسم ہے سردی کا, ٹھیک ہے. خدا کا واسطہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا یار, بیڑا غرق کر دیا. اللہ والا بھی ڈر گیا, گالی تو ہمیں پڑے گی, کیا تربیت کی تم نے کی یار. ہاں, ہمارے نبی کو بھی کھانسی آتی تھی, ٹھیک ہے, اس طرح کر لو یار, ٹھیک ہے. کوئی دروازہ کن وہ اللہ والا متاثر, اور اللہ والوں کو تقریب 2 مواقع پر خدا کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے 2 قسم کے بندوں کے ساتھ, ایک وہ جو سودی معاملات کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو اللہ والوں کو تنگ کرتا ہے. کتنی تکلیف پہنچائی رات کو, مجھے خود اتنی تکلیف ہو رہی تھی. وہ تو اللہ والے تھے یار, تو بڑے آدمی تھے, ٹخو 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 ٹخو, ٹھیک ہے. کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. وہ کوئٹہ سے آیا اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے, اور ہم نے اس کے ذریعے سے بھی اپنے نامہ اعمال کو گندا کر لیا, یہ گناہ ہے. اس موقع پر نیکی کیا دی, ہم اٹھ کے باہر چلے جاتے یار. آپ کو پتہ ہے پنکھے بند ہے نا, پنکھے بند ہے نا, اللہ کرے کورونا دوبارہ آ جائے, بولو آمین. خدا کی قسم بہت زبردست تھا, ان دنوں میں کوئی بھی نہیں کھانسا تھا, ڈرتا تھا نا کہ مجھے ٹیکا لگے گا کورونا کا. آگے سمجھ میں, اللہ کرے دوبارہ آ جائے, خدا کی قسم آ جائے یار. کم سے کم مسجد میں اتنا سکون ہوتا تھا نا, تلاوت کرنے والا بھی بڑا پرسکون, نمازیں بھی بڑی پرسکون. اور جیسے ہی وہ لہر ختم ہوئی ہے, کھل کے اندر سے گند باہر نکل رہا. انشاءاللہ 5ویں آ رہی ہے, سب لگ پتہ جائے گا. یہ تکلیف ہے مسلمان کو, یہ کیا ہے, تکلیف ہے. ادھر وضو خانے خر خر خر, اللہ کے بندے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے, کیوں نہیں سوچتے اس بات کو. مسلمان کو ایذا پہنچانا گناہ حرام. سرکار نے فرمایا کعبۃ اللہ گرا دو, اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی ایک مسلمان کا دل دکھانا گناہ ہے. آ رہی سمجھ میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑنا, اور کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر مت کرنا. اللہ کرے میرا دکھڑا آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بڑے بڑے کام نہیں کر پاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں پر آنے کی اور گناہوں کو اپنی زندگی سے دور بھگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ